الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں زمین کے درختوں اور پتھروں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت اور مقام محمود کے بارے میں اور بھی متعدد احادیث کتاب الشفاء میں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے، اگرچہ احادیث کے الفاظ مختلف ہیں لیکن اس بات پر ان کے مضامین متفق ہیں کہ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اور مقام محمود پر کھڑے ہونے کا معاملہ تھوڑی دیر کی بات نہیں بلکہ آپ کی شفاعت کا سلسلہ شروع سے آخر تک جاری رہے گا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جس کتاب کا اس میں ذکر آیا کتاب الشفاء، وہ بھی ریکارڈڈ پڑھی ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ان کا سانس تک گھٹنے لگے گا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، سورج بالکل نزدیک ہوگا، کھڑے کھڑے بہت دیر ہو جائے گی، یہاں تک کہ پریشانی کی انتہا ہو جائے گی، گویا اس حالت کو حساب سے پہلے ہی پہنچ گئے ہوں گے۔ اس وقت آپ اس مقام سے نجات دلانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد پل صراط قائم ہوگا، لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ جلد از جلد ان حضرات کو جنت میں پہنچائیں گے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے جن کے لیے عذاب دینے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض دوزخ میں داخل بھی کر دیے ہوں گے۔ یہ تمام امور احادیث صحیحہ سے صریحاً ثابت ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے علاوہ اور کوئی نیکی نہ کی ہوگی۔ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اس قسم کی شفاعت کرنے کا کوئی اور مجاز نہیں ہوگا۔ مشہور صحیح حدیث میں ہے کہ ہر نبی کو ایک ایک دعا کرنے کا حق دیا گیا۔ انہوں نے وہ حق استعمال کر لیا، لیکن میں نے اپنا یہ حق محفوظ رکھا تھا جو شفاعت کی صورت میں ظاہر ہوگا کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ وہ دعا جس کا ہر نبی کو حق دیا گیا تھا اپنی اپنی امت کے متعلق تھی۔ دیگر انبیاء کرام کو ان کی امتوں کی جانب سے جو باری تعالیٰ شانہ نے جزا دی، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بہتر جزا عطا فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیراً کثیرا۔ وسیلہ اور حوض کوثر۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت میں وسیلہ اور کوثر کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور انہوں نے اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو داؤد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کے کلمات سنو تو اس کی طرح ہی کہتے جاؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے صرف ایک کو ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ جو اس مقام سے نوازا جائے گا وہ میں ہوں۔ جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں ہے جو ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ درجے کا نام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک نہر آئی جس کے دونوں جانب موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے جبریل سے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہی تو وہ حوض کوثر ہے جو باری تعالیٰ نے آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی مٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور دکھایا کہ وہ مشک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی کچھ مروی ہے، لیکن ان کی روایتوں میں اتنی بات زیادہ ہے کہ نہر کوثر یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے شیریں اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حوض زمین پر بہتا ہے اور اس کی زمین میں گہرائی نہیں ہے۔ شفاعت کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مرحومہ برات کی شکل میں اسی حوض کوثر کے کنارے اترے گی۔
قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کے بارے میں اور بھی متعدد احادیث نقل کی ہیں۔ جو ان پر مطلع ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کتاب الشفا کا مطالعہ کرے۔ اسماء نبی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس اور پیارے پیارے نام مع فضائل بیان کیے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبرین مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ میرا نام ماہی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میرا نام حاشر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کا حشر میرے قدموں میں کرے گا، اور میں عاقب ہوں یعنی سب سے آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا اسم مبارک محمد اور احمد بتایا ہے۔ علاوہ بری یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اسماء مقدسہ میں مدح و ثنا بھی موجود ہے۔ اس طرح اسماء نبی کے بیان کرنے میں عظیم شکر گزاری رکھ دی گئی ہے۔ آپ کا اسم گرامی احمد یہ افعلو کے وزن میں حمد کا مبالغہ ہے، یعنی خدا کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد یہ مفعلو کے وزن پر ہے، گویا مبالغہ بوجہ کثرت حمد یعنی بہت ہی زیادہ تعریف کیا گیا۔ پس سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی تعریف کرنے میں سب سے بڑھ کر اور تعریف کیے گئے کے لحاظ سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ تمام انسانوں کی نسبت کثرت حمد کے باعث آپ سب تعریف کرنے والوں سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور ان سب سے زیادہ تعریف کیے گئے ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ علاوہ بری لوا الحمد بھی تو بروز قیامت آپ ہی کے دست مبارک میں ہوگا، تاکہ سب آپ کے منصب پر مطلع ہو کر شایان شان تعریف کریں، اور حشر کے میدان میں چونکہ آپ نے سب کی شفاعت کی ہوگی لہذا سب لوگ آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوں گے۔ بروز قیامت اس طرح محمد کا دروازہ صرف آپ کے لیے مفتوح ہوگا جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی جانب بھیجی ہوئی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کا نام حمادین رکھا کہ وہ لوگ خدا کی بہت زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے، لہذا فخر دو عالم علیہ السلام ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کا اسم مبارک ہی محمد اور احمد رکھا جاتا۔ ان دونوں ناموں میں جہاں عجیب خصائص اور بدی آیات ہیں، وہاں ایک نرالی بات یہ بھی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے باری تعالیٰ شانہ نے جملہ انسانوں کو کسی مولود کا نام محمد یا احمد رکھنے سے روکے رکھا۔ گزشتہ کتب سماویہ میں جو اسم احمد کا ذکر آیا ہے اور انبیاء کرام نے ان کی آمد کی خوشخبری سنائی، بائیں وجہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان ناموں کے رکھنے سے روکے رکھا تاکہ نہ کسی کا یہ نام رکھا جائے اور نہ کوئی اس نام سے پکارا جائے، اور اس طرح کمزور دل والے بھی شک و شبے کے مرض سے بچ رہیں گے، کیونکہ انہیں یہ شک ہو سکتا تھا کہ جس احمد کی بشارت دی گئی ہے شاید وہ یہی ہو۔ بائیں وجہ آپ سے پہلے کسی عربی یا عجمی کا نام محمد بھی نہیں رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ کی ولادت سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی ہے جن کا اسم مبارک محمد ہوگا۔ اس شہرت کے پیش نظر آپ کی قوم میں کتنے ہی بچوں کے نام محمد اس امید پر رکھ دیے گئے کہ شاید ہمارے ہی بچے کو وہ منصب مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کے منصب سے کس کو سرفراز کرنا ہے۔ بہرحال جن بچوں کا نام محمد رکھ دیا گیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ دوسرے اشخاص بھی ان کے متعلق ایسا دعویٰ نہ کر سکے، اور نہ ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو سکی جس کے باعث لوگوں کو آپ کی نبوت میں شک کرنے کی گنجائش مل سکتی، یہاں تک کہ آپ کی جلوہ گری کے ساتھ آپ کے دونوں اسماء طیبہ و مبارکہ کی علامتیں اور دلائل سامنے آئے، اور ازل من الشمس ہو گیا کہ وہی محمد اور احمد صرف اور صرف آپ ہی کی ذات بابرکات ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ میں ماہی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کفر کو مٹائے گا، حدیث نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے۔ رہا کفر کا مٹنا تو اس سے مراد یا مکہ معظمہ سے کفر کا مٹنا مراد ہے یا سارے جزیرہ عرب سے، یا جتنی زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے اور جس کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے
کہ امت محمدیہ وہاں تک غالب ہوگی۔ علاوہ بری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ محض عام ہو جو ظہور اور غلبے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ 5 بائیں وجہ فرمایا کہ پہلی آسمانی کتابوں میں آپ کے یہ 5 نام مذکور ہیں اور علماء امم سابقہ آپ کے ان ناموں سے متعارف تھے، ورنہ آپ سے 10 نام بھی منقول ہیں جن میں سے طٰہٰ اور یاسین بھی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میرے 10 نام ہیں، 5 تو وہی جو پہلی حدیث میں مذکور ہیں، اور دوسرے 5 کے بارے میں فرمایا کہ میں رسول الرحمہ یعنی پیغمبر رحمت ہوں، اور رسول الراحہ یعنی مخلوق خدا کو راحت پہنچانے والا رسول ہوں، اور رسول الملاحم ہوں اور مکفی ہوں کہ میری آمد سے نبی اکرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا اور میں قیم ہوں۔ یہ وہی ہوتا ہے جو مخلوق کے تمام کمالات کا جامع ہو۔ دیگر انبیاء اکرام کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما جو فطرت کے بعد سنت کو قائم کریں، اور لفظ قیم اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔ دوسری حدیث میں مدثر، مزمل اور عبداللہ کا مزید ذکر ہے۔ ایک حدیث میں خاتم، ایک میں نبی التوبہ، نبی الملہمہ، نبی الرحمہ اور نبی الراحہ مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، مزکیون انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، معلمون انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں، ہادیون اور وہ مسلمانوں پر شفیق و مہربان ہیں، رؤوف رحیم۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا لقب امت مرحومہ رکھا ہے اور اس کی تعریف یوں بیان فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کیں اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے نبی بھی ایسا مبعوث فرمایا جو اپنی امت کے لیے رحمت ہے اور ساری مخلوق کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ ایسا نبی ہے جو سب کے لیے اپنا دامن رحمت وسیع کیے ہوئے ہے اور بارگاہ خداوندی سے بھی ان کے لیے رحم و کرم اور بخشش کی التجائیں کرتا رہتا ہے، اور اس کی امت رحم کرنے کے باعث سراہی گئی، انہیں ایک دوسرے پر مہربانی کا حکم بھی دیا اور اس خوبی کی وجہ سے ان کی تعریف بھی کی۔ اسی لیے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دوست رکھتا ہے جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی باران رحمت نازل کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ کا اسم مبارک نبی الملہمہ اسی لیے ہے کہ آپ قتال اور تلوار دے کر بھیجے گئے ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ حربی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ قاسمون ہیں، یعنی مجموعہ خیر و برکت، بلکہ قاسومون بھلائی جمع کرنے والے کو کہتے ہیں، اور آپ کا یہ اسم گرامی بھی کاشانہ نبوت کے ہر فرد کو معلوم تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعدد القاب بھی قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں، جن سے باری تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں آپ کی ذات مراد لی ہے، اور وہ مذکورہ بالاسماء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں، جیسے النور، السراج، المنیر، المنظر، النذیر، المبشر، البشیر، الشاہد، الشہید، الحق المبین، خاتم النبیین، الرؤوف الرحیم، الامین، قدم الصدق، رحمت للعالمین، نعمت اللہ، العروہ الوثقی، الصراط المستقیم، النجم الثاقب، الکریم، النبی الامی اور دائی اللہ وغیرہ، جو اور بھی اسماء جلیلہ متعدد اوصاف کریمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں میں
انبیاء کرام کے صحیفوں اور احادیث نبوی میں مذکور ہوئے ہیں۔ امت مرحومہ کی زبانوں پر آپ کے القاب میں سے کتنے ہی الفاظ اور جملے چڑھے ہوئے ہیں، جیسے مصطفیٰ، مجتبیٰ، ابو القاسم، حبیب خدا، رسول اللہ، شفیع، مشفع، مطیع، مصلح، طاہر، مبین، صادق، مصدوق، ہادی، سرور انسجاں، سید المرسلین، امام المتقین، قائد المجہلین یعنی 5 کلیانوں کے گروہ کا سردار، اللہ کا خلیل، صاحب حوض کوثر، صاحب الشفاعت، صاحب مقام محمود، صاحب الوسیلہ، صاحب الفضیلہ، صاحب درجہ رفیع، صاحب تاج و معراج، صاحب لواء الحمد والتقصیف، راکب براق، ناکہ سوار، نجیب، صاحب حجت، شہنشاہ دو جہاں، نبی آخر الزماں، صاحب معجزات کثیرہ وافرہ اور صاحب المرادہ والنالین وغیرہ، صلاۃ اللہ تعالیٰ وسلام علیہ وبارک وسلم۔ پہلی آسمانی کتابوں میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ اسماء طیبہ بھی مذکور ہیں: المتوکل، المختار، مقیم سنت، مقدس، روح القدس، روح الحق، اور انجیل میں جو فارکلید کا لفظ آیا ہے اس سے روح الحق ہی مراد ہے۔ ثعلب نے کہا کہ فارکلید وہ ہے جو حق کو باطل میں خط امتیاز کھینچ دے۔ پہلی کتابوں میں آپ کا ایک اسم گرامی معاذ بھی مذکور ہے جس کا مطلب طیب ہے۔ ان کے علاوہ ہمتایا، خاتم اور حاتم بھی مذکور ہیں۔ کعب اخبار نے ذکر کیا کہ ثعلب کا قول ہے، حاتم سے یہ مراد ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا، اور حاتم کا یہ مطلب ہے کہ آپ اخلاق عالیہ اور حسن و جمال کے لحاظ سے ممتاز ترین ہوں گے۔ اور سریانی زبان میں حاتم کو مشفع منہمنہ کہا جاتا ہے۔ توریت میں آپ کا نام عید آگے مٹھا ہوا ہے، اور ابن سیرین نے اس کی روایت کی ہے۔ صاحب کذیب سے تلوار والا مراد ہے۔ انجیل میں یہ وضاحت سے مذکور ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ لوہے کی تلوار بھی ہوگی جس کے ساتھ وہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور ان کی امت بھی ایسا ہی کرے گی۔ کذیب کے معنی میں طاقتور اور مضبوط ہونے کا بھی احتمال ہے۔ حراوہ سے مراد عصا ہے، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں لاٹھی ہوگی۔ اس بارے میں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ شاید یہ اس حدیث حوض کے پیش نظر ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میں یمنی لوگوں کو حوض کوثر سے لاٹھی مار مار کر بھگا دوں گا۔ یمینی لوگوں کو حوض کوثر سے لاٹھی مار مار کر بھگا دوں گا، کیونکہ وہاں کے بعض بد نصیبوں نے مسلمہ کذاب کو نبی تسلیم کر لیا تھا، اور اسی عقیدے پر وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ التاج سے مراد امامہ ہے۔ اس وقت عربوں کے سوا اور کسی کے سر پر امامہ نہیں ہوتا تھا۔ امامہ عربوں کا تاج ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء طیبہ القاب بلحاظ و صاف کریمہ کتابوں میں اور بھی مذکور ہیں، لیکن ہم نے صرف انہی پر اکتفا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر یوں سلام عرض کیا: السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، اے ابو ابراہیم آپ پر سلامتی ہو۔ فقیر یوسف بن اسماعیل نبہانی عفو اللہ عنہ مؤلف جواہر البحار کہتا ہے کہ جستجو اور تلاش بسیار سے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 820 سے چند زیادہ اسماء طیبہ معلوم کیے ہیں، جنہیں میں نے ایک قصیدے میں جمع کیا ہے جس کا نام احسن الوسائل فی اسماء نبی الکامل ہے۔ اس کے بعد میں نے انہیں نثر میں علیحدہ علیحدہ حروف ترجیح کے لحاظ سے لکھا ہے، اور ساتھ ہی کچھ ضروری اور مناسب شرح بھی لکھ دی ہے۔ مذکورہ اسماء گرامی کے متعلق اہم فوائد ایک علیحدہ مستقل کتاب میں لکھے ہیں جس کا نام الاسماء فیما لسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء رکھا ہے۔ چونکہ اس کتاب کی قصیدہ مذکورہ کے ساتھ طباعت ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے مندرجات کو اس کتاب میں نقل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان میں سے چند ایسے اسماء طیبہ کا ذکر کرنا ضروری خیال کرتا ہوں جو باری تعالیٰ شانہ کے اسماء حسنہ ہیں، لیکن اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی مرحمت فرمائے۔
اور ایسے کل اسماء گرامی جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی زینت اور خوبصورتی بخشی، ان میں سے میں 81 پر مطلع ہو سکا ہوں، 81 یعنی، جنہیں اپنی کتاب الاسماء مذکورہ کے مقدمہ میں چوتھے فائدے کے تحت بیان کر چکا ہوں۔ میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ کہتا ہوں کہ مواہب لدینہ میں امام خطیب قسطلانی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء طیبہ اور القاب قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ ایک جماعت ان کی تلاش و جستجو میں منہمک ہوئی جو ایک خاص عدد تک پہنچی۔ بعض نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 99 نام تحریر فرمائے ہیں، گویا باری تعالیٰ شانہ کے اسماء حسنہ جو ایک حدیث میں مذکور ہیں ان سے موافقت دکھائی ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت مرحمت فرمائی ہے کہ اپنے 30 ناموں کے ساتھ آپ کو مختص فرمایا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی تعداد میں اسماء نبی مذکور ہوئے ہیں کل اتنے ہی نہیں بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب لدینہ کے چھٹے مقصد میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 70 ناموں کے ساتھ آپ کو خاص فرمایا ہے، جیسا کہ آپ کے اسماء مقدسہ سے واضح ہے۔ اس کے علاوہ علامہ زرقانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ عنقریب ان کا بیان آپ دیکھ لیں گے۔ پھر حروف تہجی کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ آپ کے اسماء طیبہ کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تینوں روایات کے ساتھ ان کو جمع کروں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد میں وارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے اسماء کے بارے میں جو روایت کیا گیا ہے، ان تمام مرویات کو میں نے اپنی کتاب الاستغاثات الکبریٰ باسماء الحسنہ میں جمع کیا ہے۔ میں یعنی علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ جو مذکورہ کتاب میں حروف تہجی کے لحاظ سے جمع کیے گئے ہیں، ان میں سے 81 نام یعنی 81 نام ایسے ہیں جو باری تعالیٰ شانہ کے ناموں میں سے ہیں۔ یہ تعداد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں روایات سے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔ ایسے اسماء حسنہ یہ ہیں: الاول، الآخر، الاحد، الاکرم، البصیر، الباطن، البر، البدی، البرہان، الجبار، الجلیل، الجامع، الحکم، الحلیم، الحفیظ، الحکیم، الحق، الحمید، الہی، الحافظ، الخافظ، الخبیر، ذو الفضل، ذو القوہ، الرافع، الرقیب، الرؤوف، الرشید، الرحیم، السلام، السلام، السمیع، السریع، الشاکر، الشکور، الشدید، الشہید، الصادق، الصبور، الظاہر، العزیز، العلیم، العدل، العظیم، العلی، العفو، العالم، الغفور، الغنی، الفتاح، الفرد، القوہ، القریب، القائم، الکریم، الکافی، الکفیل، الملک، المومن، المہیمن، المجیب، المجید، المتین، المحی، الماجد، المقدم، المقسط، المغنی، المبین، المنیب، الملیک، المعطی، المنیر، النور، الہادی، الوہاب، الواسع، الوکیل، الولی، الواحد، الوالی، الوافی، یہاں اب وافی ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔